مصنوعی ذہانت یعنی AI میں اپنا کریئر بنانے کے لیے میرا خیال ہے شاید اس سے بہتر وقت پہلے کبھی نہیں آیا۔ آج ہم اسٹینفورڈ کی ایک لیکچر سے کچھ بہت دلچسپ نکات پر بات کریں گے جو اس فیلڈ میں کامیابی کے لیے ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں۔ جی، اور یہ صرف کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، ایک تحقیق ہے جو بتاتی ہے کہ AI جو کام کر سکتا ہے ان کی پیچیدگی ہر 7 مہینے میں دگنی ہو رہی ہے۔ ہر 7 مہینے میں؟ یہ تو بہت تیز رفتار ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج ممکن ہے وہ 2 سال پہلے سائنس فکشن لگتا تھا، اور اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ اب بہت طاقتور سافٹ ویئر بنانا وہ بہت تیز ہو گیا ہے۔ اچھا۔ جی، AI کوڈنگ ٹولز اور بڑے لینگویج ماڈلز کی وجہ سے جو کام پہلے مہینوں میں ہوتا تھا اب وہ دنوں میں ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس بدلتے ہوئے ماحول میں وہ کون سے اصول ہیں جنہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ اب صرف ٹیکنیکل مہارت کافی نہیں لگتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، اب ایک نئی سوچ اور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ چلیے اسی پر گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ اس لیکچر میں جو سب سے پہلی نصیحت ہے وہ بہت سادہ سی ہے: چیزیں بنائیں۔ لیکن یہ مشورہ تو ہمیشہ سے ہی دیا جاتا رہا ہے، تو اس میں آج کیا نیا ہے؟ آج نیا یہ ہے کہ بنانے اور سوچنے کے بیچ کا فاصلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، پہلے ایک اچھے آئیڈیا کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بہت وسائل چاہیے تھے: وقت، تکنیکی مہارت۔ جی، ایک پوری ٹیم لگتی تھی۔ بالکل۔ اب AI ٹولز کی وجہ سے کوئی بھی شخص ایک ہی دوپہر میں کسی آئیڈیا کا پروٹوٹائپ بنا سکتا ہے، اسے ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ تو اب عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کوئی بہانہ نہیں۔ اسی سے ایک بہت دلچسپ تصور جڑا ہے جسے لیکچر میں پروڈکٹ مینجمنٹ کی رکاوٹ کہا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت اہم تبدیلی ہے۔ جب AI کی وجہ سے کوڈ لکھنا آسان ہو جاتا ہے تو اصل چیلنج بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ چیلنج یہ نہیں رہتا کہ سافٹ ویئر کیسے بنائیں، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ کون سا سافٹ ویئر بنائیں۔ اچھا، یعنی کیا بنانا ہے یہ فیصلہ کرنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ جی، صارفین کو کیا چاہیے، کون سا فیچر کام کرے گا، مطلب انجینئرنگ کی رکاوٹ ختم ہو رہی ہے اور ویژن کی رکاوٹ شروع ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات ہم انڈسٹری میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ کس طرح کے اثرات؟ کمپنیوں میں انجینئر اور پروڈکٹ مینیجر کا جو تناسب ہے وہ بدل رہا ہے۔ پہلے شاید ایک پروڈکٹ مینیجر 7-8 انجینئرز کی ٹیم کو دیکھتا تھا، جی، لیکن اب کچھ ٹیموں میں یہ تناسب 1 کے مقابلے 1 تک آ گیا ہے۔ 1 کے مقابلے 1؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی، کیونکہ اب ایک انجینئر اتنا زیادہ اور اتنی تیزی سے کام کر سکتا ہے کہ اسے مسلسل سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب صرف بہترین کوڈر ہونا کافی نہیں ہے۔ بالکل، اب سب سے قیمتی انجینئر وہ ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا پروڈکٹ مینیجر بھی چھپا ہو۔ یعنی کوڈنگ اور ویژن کے درمیان کی جو لکیر ہے وہ مٹ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ آج کا کامیاب انجینئر وہ ہے جو صرف ٹکٹ کا انتظار نہیں کرتا، وہ خود صارفین سے بات کرتا ہے، ان کے مسئلے سمجھتا ہے اور پھر اسے حل کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، لیکن اس سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ آپ یہ مہارتیں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اور جیسا کہ اسٹینفورڈ کے ایک طالب علم کی کہانی ہے، ہمیشہ بڑی کمپنی بہترین جگہ نہیں ہوتی۔ جی، وہ کہانی بہت سبق آموز ہے۔ ایک طالب علم کو ایک بہت مشہور AI کمپنی میں نوکری ملی۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ ظاہر ہے ہر کوئی خوش ہوا ہوگا۔ سب خوش تھے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اسے کمپنی کے ایک پرانے جاوا بیک اینڈ پیمنٹ سسٹم پر کام دے دیا گیا۔ اوہ، یہ تو بہت مایوس کن بات ہے۔ بہت زیادہ۔ لیکن کیا اسے انٹرویو میں یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کا روز کا کام کیا ہوگا؟ یہی میں سوچ رہی تھی۔ اکثر نوجوان بڑی کمپنیوں کے نام سے اتنا مروب ہو جاتے ہیں کہ یہ پوچھنا ہی بھول جاتے ہیں۔ بالکل۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 1 سال تک کچھ نیا نہیں سیکھ سکا اور آخر میں اس نے نوکری چھوڑ دی۔ سبق یہ ہے کہ آپ کمپنی کے لوگوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جن کے ساتھ آپ روزانہ کام کرتے ہیں۔ آپ کی ٹیم ہی آپ کی کمپنی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں پر نیٹ ورکنگ کی اہمیت بھی آتی ہے، جسے لیکچر میں کنیکٹیو ٹیشو کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ گوگل آپ کو وہ معلومات دے سکتا ہے جو شائع ہو چکی ہیں، جی، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کا دوست دوسری کمپنی میں کس مسئلے سے نمٹ رہا ہے اور اس نے اس کا کیا حل نکالا۔ وہ معلومات صرف ایک فون کال سے ملتی ہے۔ اچھا، تو یہ انسانی تعلقات ہی اصل کنیکٹیو ٹیشو ہیں۔ جی، یہی وہ علم ہے جو آن لائن موجود نہیں ہے۔ اسٹینفورڈ جیسی جگہوں کی اصل طاقت ان کی لائبریری نہیں بلکہ ان کے کوریڈورز میں ہونے والی گفتگو ہے۔
لوگوں کی اہمیت کی ایک اور مثال اس نوجوان کی کہانی ہے جس نے 300 سے زیادہ نوکریوں کے لیے درخواست دی۔ جی، اور ہر بار انٹرویو کے آخری مراحل میں ناکام رہا۔ وہ تکنیکی طور پر تو بہت قابل تھا، پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ اس کا رویہ تھا۔ اس نے ایک نصیحت مضبوط رہو یا ہیو اے بیک بون کا غلط مطلب نکالا تھا۔ غلط مطلب؟ کیسے؟ اس نے سمجھا کہ انٹرویو میں جارحانہ رویہ اپنانا ہے۔ جب انٹرویو لینے والے اس کے کوڈ میں کوئی خامی نکالتے تو وہ بحث کرنے لگتا، اپنے کوڈ کا دفاع کرنے لگتا۔ اوہ، تو وہ ایک اچھا ٹیم ممبر نہیں لگ رہا تھا، وہ بریلینٹ جرک والی مثال۔ بالکل وہی۔ انٹرویو لینے والے سوچتے تھے کہ یہ شخص 10x انجینئر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ روز کام کرنا ایک عذاب ہوگا۔ صحیح۔ جس طرح آپ ایک اچھی ٹیم چن رہے ہوتے ہیں، کمپنیاں بھی اچھے ٹیم ممبرز چن رہی ہوتی ہیں۔ تو جب اس نے اپنا رویہ بدلا تو کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے فیڈ بیک کو کھلے دل سے قبول کرنا شروع کیا، اسے فوراً نوکری مل گئی، اور وہ بھی دگنی تنخواہ پر۔ زبردست۔ تو ہم نے مہارتوں اور لوگوں کی بات کی، اب ان ستونوں پر بات کرتے ہیں جو طویل مدتی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ جی، لیکچر میں 3 ستونوں کا ذکر ہے۔ پہلا ہے گہری سمجھ، یعنی صرف کتابی علم نہیں بلکہ انڈسٹری کے رجحانات کو سمجھنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کاروباری توجہ، یہ سمجھنا کہ آپ کا کوڈ کمپنی کے مقاصد کو کیسے پورا کرتا ہے۔ اور تیسرا جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ ہے خیالات سے زیادہ عملی نتائج پر توجہ۔ جی، اور یہ آج کل خاص طور پر اہم ہے اے آئی کی وجہ سے۔ اس سے ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے جسے کچھ لوگ مذاق میں وائب کوڈنگ کہتے ہیں۔ وائب کوڈنگ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اے آئی کو بس ایک اشارہ دیں کہ مجھے کچھ اچھا سا بنا دو؟ تقریباً یہی مطلب ہے۔ آپ مبہم ہدایات دیتے ہیں اور وہ آپ کو کوڈ بنا کر دے دیتا ہے۔ یہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے جسے ٹیکنیکل ڈیٹ کہتے ہیں۔ ٹیکنیکی قرض؟ میں نے یہ اصطلاح سنی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کسی بری چیز کی طرح لگتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہمیشہ برا ہو۔ اسے ایسے سمجھیں، جب آپ گھر خریدنے کے لیے قرض لیتے ہیں تو یہ ایک اچھا قرض ہے، کیونکہ وہ ایک اثاثہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب آپ کریڈٹ کارڈ پر چھٹی منانے کے لیے قرض لیتے ہیں تو یہ ایک برا قرض ہے، اس کی کوئی طویل مدتی قدر نہیں۔ سمجھ گئی۔ تو سافٹ ویئر میں ٹیکنیکی قرض کا کیا مطلب ہوا؟ جب آپ کوئی فیچر جلدی میں بناتے ہیں یا اے آئی سے ایسا کوڈ جنریٹ کرواتے ہیں جسے آپ خود نہیں سمجھتے، تو آپ ایک تکنیکی قرض لے رہے ہوتے ہیں۔ رفتار تو مل جاتی ہے۔ رفتار مل جاتی ہے، لیکن مستقبل میں اس کوڈ کو سنبھالنا، اس میں تبدیلیاں کرنا بہت مشکل اور مہنگا پڑتا ہے۔ تو اچھا تکنیکی قرض کیسے لیا جائے؟ اس کے کچھ اصول ہیں۔ ایک تو آپ کے مقاصد واضح ہوں، دوسرا اس کی کوئی کاروباری قدر ہو، اور تیسرا سب سے اہم کہ وہ کوڈ ایسا ہو جسے دوسرے انسان سمجھ سکیں۔ اگر آپ کا جنریٹ کیا ہوا کوڈ اتنا پیچیدہ ہے کہ کوئی اور اسے سمجھ ہی نہ سکے تو یہ بہت خطرناک قرض ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، خاص طور پر آج کل جب اے آئی کی دنیا میں شور بہت زیادہ ہے۔ اس شور سے سچائی کو الگ کرنا خود ایک بہت بڑی مہارت ہے۔ بالکل۔ اس کی ایک مثال ایک سی ای او کی ہے جو اپنے انجینئرز کے پاس آیا اور کہا، مجھے ایک ایجنٹ چاہیے۔ اچھا۔ جب انجینئرز نے پوچھا کیوں، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اس لیے ایجنٹ چاہتا تھا کیونکہ ہر کوئی ایجنٹس کی بات کر رہا تھا۔ تو وہ ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مسئلے کے پیچھے۔ جی، بعد میں پتا چلا کہ اس کا اصل مقصد سیلز کے لوگوں کو زیادہ مؤثر بنانا تھا۔ ہو سکتا ہے ایجنٹ ایک حل ہو، لیکن مسئلہ سمجھے بغیر ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنا ناکامی کا نسخہ ہے۔ بالکل۔ تقریباً 85% اے آئی پروجیکٹس اسی لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کاروباری مقاصد واضح نہیں ہوتے۔ سب سے اہم سوال ہمیشہ کیوں ہوتا ہے، کیسے نہیں۔ اس ہائپ کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں یہ انڈسٹری کس طرف جا رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ انڈسٹری 2 بڑی شاخوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک ہے بڑی اے آئی، جیسے GPT-4 اور جیمنائی۔ جی، یہ وہ بڑے ماڈلز ہیں جنہیں چلانے کے لیے اربوں ڈالر اور بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور چاہیے۔ لیکن اس کے متوازی ایک اور بہت دلچسپ دنیا ابھر رہی ہے جسے ہم چھوٹی اے آئی کہہ سکتے ہیں۔ چھوٹی اے آئی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اوپن سورس یا خود میزبانی کے قابل ماڈل شامل ہیں جنہیں کمپنیاں اپنے کنٹرول میں رکھ سکتی ہیں۔ اچھا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ پرائیویسی اور کنٹرول ہے؟ پرائیویسی سب سے بڑی وجہ ہے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ لاگت ہے، اور تیسرا، آپ اس ماڈل کو اپنی ضرورت کے مطابق بہت گہرائی میں جا کر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل۔ ہالی ووڈ کے اسٹوڈیوز کو دیکھیں، وہ اپنی آنے والی فلموں کے اسکرپٹس کو
اوپن اے آئی کے سرورز پر بھیجنے سے گھبراتے ہیں۔ ظاہر ہے رازداری کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنا چھوٹا محفوظ ماڈل استعمال کرنا پسند کریں گے جسے وہ اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں۔ یہی صورتحال قانون، فنانس اور طب میں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان چھوٹے ماڈلز کو فائن ٹیون کرنے کی مہارت کی مانگ بڑھے گی؟ بہت زیادہ۔ ایک ایسا انجینئر جو لاما 3 جیسے ماڈل کو لے کر اسے کسی اسپتال کے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے محفوظ طریقے سے فائن ٹیون کر سکے، اس کی مانگ بہت زیادہ ہوگی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو پہلا نقطہ ہے کہ صرف سیکھیں نہیں بلکہ چیزیں بنائیں۔ جی، تیزی سے بنائیں۔ دوسرا، لوگوں پر توجہ دیں، نہ کہ صرف کمپنی کے نام پر۔ آپ کی ٹیم ہی سب کچھ ہے۔ تیسرا، ہمیشہ کاروباری ذہنیت اپنائیں، سمجھیں کہ آپ کا کام کیوں اہم ہے۔ اور چوتھا، ہائپ اور حقیقت میں فرق کرنا سیکھیں۔ اور آخر میں ایک نصیحت جو شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے، اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو محنت کریں۔ جی، یہ موقع ضائع نہ کریں۔ بالکل، ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے جو کسی وجہ سے محنت نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ وقت ہے۔ اس گفتگو سے ایک آخری سوچ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ جی، ہم نے بات کی کہ اے آئی کوڈنگ کو کیسے تیز کرتا ہے، لیکن شاید اصل انقلاب یہ نہیں کہ ہم کتنی تیزی سے تعمیر کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کون تعمیر کرتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ان ٹولز کے ساتھ ایک غیر تکنیکی شخص، جیسے وہ ہاکی کا کھلاڑی جس نے اپنی تنظیم کے لیے خود ایک رپورٹنگ سسٹم بنا لیا، اب اپنے خیالات کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ تو اس انڈسٹری کے لیے اس کا کیا مطلب ہے جب بہترین خیالات کو اب بہترین کوڈرز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا؟